کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اگر میری بندیاں تم سے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو تم ان کو مت روکو، لا تمنعوا ما اللہ یصلینا فی المسجد، اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ دیکھیے اجازت ہے، عورت مسجد میں جا سکتی ہے نماز پڑھنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جا سکتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا، آپ کا فرمان یہی ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں زیادہ بہتر ہے مسجد میں پڑھنے سے۔ مسجد میں نماز پڑھنا عورت کا جائز ہے، اگر وہ اپنے شوہر سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو شوہر کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو اجازت دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ آنا چاہے تو تم ان کو مت روکو، اجازت ہے، جائے، جاتی بھی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں عورتوں کا جانا آج کل عام ہو چکا ہے، جا بھی نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود غور کرو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ عورت کا اپنے گھر میں اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کھلے صحن میں نماز پڑھنے سے۔ عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں، اپنے بند کمرے میں جس میں وہ رہتی ہے اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے برآمدے میں۔ گھر کے باہر نماز، گھر کے اندر جو برآمدہ ہوتا ہے اس برآمدے میں نماز پڑھنے سے، یعنی عورت جتنا اندر نماز پڑھے گی اور جتنا مردوں سے دور رہے گی اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ افضل ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، گھر میں شوہر ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے۔ کچھ بھی ہو، گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی ماموں کا لڑکا، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی آس پاس پڑوس کے لوگ، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، تو عورت کا اپنے بند کمرے میں نماز پڑھنا جس میں وہ رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کمرے کے باہر برآمدے میں نماز پڑھنے سے، یعنی جتنا وہ مردوں سے دور رہے گی اتنا زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے عورت کی شرم و حیا کا تعلق۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں کیا تصور کر سکتے ہیں، آج کے اس دور میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ایک چیز اور سمجھیے، ایک چیز اور کوشش کیجیے سمجھنے کی۔ چلیے عورتیں مسجد میں آ گئی، مسجد میں نماز پڑھنا اور پہلی صف کا ثواب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ پہلی صف کے لیے لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا اس کو آگے، یعنی اپنے آگے آنے کے لیے لوگ لڑیں گے۔ مان لیجیے ایک ہی ساتھ مسجد میں گھس گئے، اب کون آگے سب میں؟ فرمایا کہ لوگ لڑنے لگے۔ اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب پتا چل جائے کتنا ہے تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگیں گے، قرآن اندازی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے اور آخری صف، مردوں کی آخری صف ثواب اور برکت اور خیر کے اعتبار سے سب سے بری صف ہے، مردوں کی اول پہلی صف سب سے افضل صف ہے۔ لیکن عورتوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل و بہتر ہے اور خیر و برکت کی کمی کے اعتبار سے سب سے
सबसे बेकार सफ सबसे आखिरी सबसे अव्वल वाली सफ है, यानी औरत की पहली सफ सबसे बेकार सफ और उसकी आखिरी सफ सबसे अफजल। गौर करो, जजी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5 सफे लगी हुई हैं मर्दों की, 1 2 3 4 5, उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है, उसके बाद औरतों की सफे लगी हुई हैं, 5 सफे औरतों की। इनमें जजी साहब के पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पहली सफ में मर्द वो सबसे अफजल सवाब के एतबार से, और औरतों की 5वीं सफ में सबसे पिछली वाली जो सफ लगी हुई है वो सवाब के एतबार से सबसे अफजल, क्योंकि वो औरतें जो पीछे नमाज पढ़ रही है मर्दों से उतना ही ज्यादा दूर हैं। आप शर्म हया का अंदाजा लगाएंगे? गौर कीजिए, नमाज, मस्जिद में नमाज और उसमें भी सबसे पिछली सफ औरत की सबसे बेहतर। क्यों? क्योंकि औरत जितनी मर्दों से दूर है उतनी खैर में है, उतनी भलाई के अंदर है। जब मस्जिद के अंदर ये हाल है कि औरतों को मर्दों से दूर रहने का हुक्म है, तो बाजारों में, शादियों में एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ बैठ के जाना, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक साथ लड़के और लड़कियों का बैठ कर पढ़ना, और कॉलेज की कैंटीन में दोनों का एक साथ बैठ के चाय पीना। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है?